بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت وإذا وما انا من المہتدین۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو دنیا مکے والوں کی بات ہوئی تھی، اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے تھے کہ آپ جو ہے ایسا کام کریں کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ ابتدا میں پہلے تو انہوں نے زبردستی کی کہ جو ہے آپ عبادت نہ کریں گے۔ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن ان کی تبلیغ کا زور ہوتا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مطالبہ رکھا کہ آپ ایسا کریں کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں گے۔ جب انہوں نے اس طرح کی بات کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا وہ ظاہر ہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو یوں نہیں فرمایا کہ بھائی مل کے کام کرتے ہیں، چلیں ایک دن جو ہے نا 1 سال آپ میرے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ نے یہاں پر حکمت بھی نہیں دکھائی، جس طرح آج کل ہم حکمت کے جو ہے نا نسخے دیتے ہیں لوگوں کو، بھائی حکمت سے کام چلانا چاہیے۔ اگر آپ بھی حکمت کرتے کہ بھائی 1 سال یہ ہمارے معبود اللہ کی عبادت کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے یہ 1 سال میرے پاس آئیں گے، میں 1 سال میں ان کو ایسی تبلیغ کروں گا، معاہدہ یہ ہوگا کہ 1 سال اللہ کی عبادت کریں گے، بعد میں آہستہ آہستہ یہ اپنے جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس طرح کی حکمت آپ نے نہیں چلائی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قل، فرمایا کہ کہہ دیجئے، انی بے شک میں، نہی تو مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کس بات سے؟ کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم لوگ پوجتے ہو، جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو، مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، مجھے ان سے منع کیا گیا ہے۔ ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ ایک بہت غلط بات مشہور ہے، کہتے ہیں بھائی نہ نبھاگے کیوں دیا، یہ بات بہت غلط مشہور ہے کہ نہ نبھاگے کیوں دیا، حالانکہ یہ بات بہت غلط ہے۔ ہمارے کلمے میں پہلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ لا۔ لا کا معنی ہے نہ، سندھی میں نہ ہوتا ہے، اور نہیں، اور نہیں کیا نہیں؟ الہ، کوئی الہ الا اللہ، مگر اللہ۔ تو یہ وہاں پر بھی نہیں ہے، اور یہاں پر بھی انی نہیت تو مجھے منع کیا گیا ہے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو، مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے ان کو یہ صاف صاف کہہ دینا ہے کہ مجھے اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ اور عبادت جو ہے، اصل بات جو ابھی ہے، عبادت جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے۔ عام لوگ اس غلط فہمی میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی عبادت، اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم بھی کسی کو نہیں مانتے۔ عبادت وہ سمجھتے ہیں صرف نماز کو، وہ کہتے ہیں عبادت جو ہے صرف نماز ہے۔ اگر صرف نماز عبادت ہے تو پھر ابو جہل بھی مشرک نہیں ہے، پھر تو دنیا میں کوئی مشرک تھا بھی نہیں، ہے بھی نہیں، اور کوئی مشرک اس وقت بھی نہیں ہے، اور کوئی شاید ہو بھی نہیں سکتا۔ اگر نماز عبادت کا نام ہے، صرف نماز عبادت کا نام ہے، تو پھر کوئی مشرک نہیں ہے۔ دیکھیں، نماز عبادت ہے، اور اللہ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، تو یہ بتوں کی لوگ، یہ ہندو لوگ عبادت، یہ نماز پڑھتے ہیں بتوں کی؟ نہیں پڑھتے نماز۔
ان کا اپنا طریقہ کار ہے عبادت، مطلب عاجزی جو ہے وہ اللہ کے علاوہ بتوں کی کرتے ہیں، وہ عاجزی اللہ کے لیے کرنی چاہیے، جس طرح سجدہ یہ عبادت ہے اور یہ صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، یہ عبادت سجدے والی عبادت صرف اللہ کے سامنے ہونی چاہیے، ان کے علاوہ کہیں اور نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرے گا تو اور کی عبادت ہو جائے گی، اور کی عبادت ہونے کی وجہ سے یہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ مشرک یوں ہوا کرتے ہیں، اگر نماز کی بات ہے کہ نماز سے بندہ مشرک ہوتا ہے، نماز عبادت صرف نماز ہے، تو پھر ابو جہل نے بھی تو نماز نہیں، لات اور عزیٰ کی نماز تھوڑی پڑھی تھی کہ ان کی وہ اللہ کی چھوڑ کر ان کی نماز پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدے کرتے تھے جس طرح آج لوگ خدا کو چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کے سجدے کرتے ہیں۔ تو دوسروں کے سجدے کرنا، دوسروں کے سامنے جھکنا، اور اس آیت کے دوسروں کی تعظیم وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں عبادت کہلاتی ہیں۔ اور اس آیت کے تفسیر میں تقریباً مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح جانی عبادت ہے اسی طرح مالی عبادت بھی ہے، اور اچھا آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے کہ ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کی عبادت کروں۔ آپ نے قرآن مجید کے نزول سے قبل کبھی فطرتاً، آپ علیہ السلام کی فطرت ایسی تھی کہ کبھی آپ نے فطرتاً کسی بت کی عبادت نہیں کی، کسی بت کا سجدہ نہیں کیا، کسی کی تعظیم نہیں کی، کسی کی عزت اور اکرام نہیں کی آپ علیہ السلام نے۔ اور تقریباً مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور کا گوشت بھی کبھی قرآن مجید کے نزول سے قبل بھی نہیں کھایا تھا۔ غیر اللہ کے نام کا گوشت آپ علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے قبل بھی نہیں کھایا تھا، اور بعد میں بھی نہیں، اور ہم بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں کھاتے، اور کہتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ حرام کہلاتا ہے، اور وہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ بھی ایک مالی عبادت ہے، اور وہ مالی عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہوگی تو وہ بھی شرک کے درجے میں ہوگی، اور اس سے بھی انی نہیت منع کیا گیا ہے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، مالی عبادت سے بھی منع کیا گیا ہے، اور جانی عبادت جو بھی ہوگی، یہاں مطلق عبادت سے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مطلق عبادت سے منع کیا گیا ہے، عبادت جو بھی ہوگی تو اس سے منع کیا گیا ہے ہمیں صاف، اور آپ علیہ السلام کو صاف فرمایا گیا، اور آپ علیہ السلام نے صاف انہیں فرمایا، صاف انہیں بتا دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے، اور ہم بھی صاف بتاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر ماننا یہ حرام ہے، یہ اوروں کی عبادت کہلانے کی وجہ سے یہ شرک میں آتا ہے۔ تو کسی اور کی منت ماننا، کسی اور کا نیاز کرنا، یہ نیاز بھی عبادت کا نام ہے، تو یہ بھی شرک کہلاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، آگے یہ بھی فرما دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ اگر وہ یوں کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہماری یہ بات مان لیجئے، اگر آپ ہمارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے تو چلیں بھلا ہماری فلاں یہ والی بات مان لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ قل، آپ فرما دیجئے کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی بھی میں تمہاری خواہشات کی پیروی بھی نہیں کروں گا، تمہاری باتیں، یعنی آپ یوں فرما رہے تھے کہ میں تمہاری باتیں بھی نہیں مانوں گا، میں تمہارے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا اور تمہاری باتیں بھی نہیں مانوں گا۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو صراحتاً صاف فرما دیا کہ آپ
کر بتا دیجئے کہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا اور میں جو ہے تمہاری خواہشات تمہاری باتیں بھی نہیں مانوں گا، تمہارے معبودوں کی عبادت بھی نہیں کروں گا، تمہاری باتیں بھی نہیں مانوں گا۔ صاف جواب ہے۔ اور اس طرح کی جرت آپ نے فرمائی تھی، اور جرت کس نے سکھائی تھی؟ اور اللہ نبی کو جرت سکھاتے ہیں اور نبی امت کو جرت سکھاتے ہیں کہ اس طرح کے اگر لوگ ہوں تو انہیں کھول کر بتا دینا چاہیے کہ ہمیں تمہاری عبادت سے، ہمیں اس طرح کی خرافات سے اوپر سے منع کیا گیا ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ بھائی کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھائی فلاں پیر پر چلنا ہے، وہاں پر جو ہے ان کے خرافات ہیں، انہیں ہمیں یہ نہیں کہنا یار مجھے کام ہے، ان کو کھول کر بتا دینا چاہیے کہ یہ ہمارا مذہب نہیں ہے، ہمیں انی نہیتو، ہمیں اسے منع کیا گیا ہے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ بھائی ہماری نیاز کھاؤ، ہم انہیں کیا کہیں گے کہ بھائی یار مجھے بھوک نہیں ہے، یا یہ بہانے مت کرو۔ یہ قرآن ہے، قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے، یہ ان کی وہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مانیں گے یا ان جاہلوں کی مانیں گے؟ ان جاہلوں کو ہمیں مصلحت نہیں دکھانی، یہاں پر حکمت نہیں چلے گی، جہاں حکمت وہیں پر دکھانی ہوتی ہے جہاں پر کوئی صراحتاً حکم نہیں ہو۔ یہاں تو صراحت سے حکم ہے کہ انہیں منع کر دو اور ان کی باتیں بھی نہیں مانو۔ لا اتبع، باتوں سے بھی بھائی تمہارے خرچے پر بھی ہم نہیں چلتے، ہمیں کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، ہمیں اگر وہ نہیں کھلاتا تو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے، اور اوروں کے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تو کھانے والے، ہم کھانے کے پیچھے جانے والے ہیں ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی کافر کا، ظالم کا محتاج بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ یہ غیرت ایک دن آئے گی، تمام امت مسلمہ بیدار ہوگی، ان کے سامنے یہ آیت اگر ہم آیات کھول کر بتائیں گے، ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری پبلک کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح سے صراحت سے منع کیا گیا ہے اور ان کی باتوں کے ماننے سے بھی منع کیا گیا ہے صراحت سے۔ اگر ہماری پبلک کو پتہ ہوتا تو ہماری پبلک بھی انشاءاللہ انہیں جواب دے گی کہ ہمیں منع کیا گیا ہے، بھائی ہمیں بھوک بھی نہیں ہے، ہمیں اگر بھوک ہوگی بھی صحیح تو ہم تمہاری یہ نیاز نہیں کھائیں گے کیونکہ یہ غیر کے نام پر ہے، اسے ہمیں قرآن مجید میں اور یہ سورۃ انعام ہے، اس کی یہ آیت نمبر 56 ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کیا فرمایا آگے لاسٹ میں کیا فرمایا کہ قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ فرمایا اگر میں تمہاری باتیں مانوں عبادت کرنے کے حساب سے یا تمہاری باتیں مان لوں تو فرمایا قد ضللت، تو پھر میں اپنے راستے سے ہٹ جاؤں گا، اس لیے میں اپنے راستے سے، اور اگر تمہاری باتیں مانوں گا تو وما انا من المہتدین، میں ہدایت کے راستے پر نہیں، تو اس لیے ہدایت کے راستے پر ہونے کے لیے کافر کی باتیں نہیں ماننا لازم ہے، کافر کی باتوں کو ٹھکرانا ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے یہ بات ضروری ہے اور لازم ہے کہ کافر کی باتوں کو ٹھکرانا چاہیے، اور مشرکوں کے ان خرافات کو ٹھکرانا اور انہیں کلیئر بڑے ٹھوس انداز میں جواب دینا، یہ ہدایت کے راستے پر چلنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے کھلے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام امت مسلمہ کو یہ بیداری نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمانی جرت بھی رکھی اور وہ پاور بھی رکھا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے جب یہ آیت آئے گی اور وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن مجید میں اللہ نے منع کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنی اس جرت سے، بڑی جرت سے وہ کہیں گے کہ بھائی ہمیں منع کیا گیا ہے، ہم نہیں کھائیں گے۔ بھائی ہمارا مذہب نہیں ہے، زور تو نہیں ہے، بھائی تم کرتے ہو اپنوں کو کھلاؤ جو اس مذہب والے ہیں، بھلی کھلاؤ جو بھی تمہاری رسم و رواج ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے، یہ عبادت ہے اور غیر اللہ کے نام پر ہے، ہمیں قرآن مجید میں منع کیا، ہم قرآن مجید کے ماننے والے ہیں، ہم تمہارے ماننے والے نہیں ہیں۔